مردانہ کمزوری کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ عجوا کھجور بھی کھائیں، زمزم بھی پئیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو تم تازہ کھجوریں کھلایا کرو۔ ویسے بھی یعنی ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی، والد بھی زندہ تھے، تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا، اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں لاتی تھیں۔ رائل فیملی تھی اور پھر گسیم اور بریدہ کی کھجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں، تو اعلیٰ قسم کھجوریں لے آتی ہیں۔ ہمارے گھر والے کوئی 2 دانے اٹھاتا، کوئی 3 اٹھاتا، کیا کر رہے ہو؟ کھاؤ۔ کتنا کھائیں؟ انہوں نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں ½ کلو سے کم تو کبھی نہیں، ورنہ 1 کلو کھاتی ہیں روز کا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں کھاتی ہو تو پھر اپنے خاوند کے حقوق کیسے ادا کرتی ہو؟ جب تم کھجور ہی نہیں کھاتی ہو تمہارے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ ½ کلو روز کھایا کرو۔ وہ زبردستی آ کے 2-4 دانے کھلاتے۔ ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں نا اتنا کھانے کی، زیادہ سے زیادہ 2-4-5 دانے کھا لی۔ تو آج بھی الحمدللہ کھجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے۔ اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور شہد استعمال کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشہ 100 سال کے بھی ہو جائیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے، وہ ہمیشہ جوان رہے۔ ویسے بھی علماء نے بڑی تحقیق کی ہے، یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ کھجور جو ہے نا یہ انسان سے مشابہ ہے۔ کیا معنی؟ انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھجور کی بھی ادھر ادھر شاخیں کاٹ دو کھڑی رہے گی، لیکن اوپر سے اگر کاٹ دو تو مر جائے گی، تو اس کی بھی گردن کٹے تو مر جاتی ہے۔ دوسرا، ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے، صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے۔ اسی طرح کھجور ہے، ہر درخت زمین سے پانی لیتا ہے، کھجور آسمان کے پانی پہ زندہ رہتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے، اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غذا ہے۔ اور خاص طور پہ کھجور عجوا ہے، برنی ہے، سرفانہ ہے، یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی 7 دانے صبح عجوا کھجور کے کھائے اس پہ اس دن زہر بھی اثر نہیں کرے گی اور جادو بھی اثر نہیں کرے گی۔ اور ابتدائی دور میں حضور پاک کا اور صحابہ کے تو غذا ہی صرف کھجور تھی، الاسودان یعنی التمر والماء، کھجور کھائی پانی پی لیا، بس یہی غذا تھی، یہی روٹی تھی۔ یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ 10-10 کھانے ہوں اور 2-2 کلو 4 آدمی کھا جائے، تو اس وقت تو یہ عالم نہیں تھا، اسی لیے وہ لوگ صحت مند تھے، نہ ان کو الحمدللہ کبھی اٹیک ہوا، نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا، نہ ان کو کبھی کینسر بنا۔ یہ جو تم نے مرکبات بنا کے کھانے شروع کیے ہیں ساری اسی کی مہربانی ہے کہ اس میں مرچیں ہیں اور مسالے ہیں اور نمک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماریوں کا گھر بن چکا ہے۔ عجوا کھجور کی گٹھلی بھی پھینک سکتے ہیں، لیکن بعض علماء محبت سے، جیسے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بھی مدینہ پاک سے کھجور آتی تھی تو کھجوریں تقسیم کرتے طلباء میں اور فرماتے بھائی کھجور آپ کھا لیں اور اس کی گٹھلیاں مجھے دے دیا کریں۔ تو کسی نے بعد میں پوچھا، انہوں نے کہا میں گٹھلیاں سکھاتا ہوں، جب یہ سوکھ جاتی ہیں تو ان کو پیس کے باریک کر کے پھر میں سرمے میں بھی ملا دیتا ہوں، دواؤں میں بھی ملا دیتا ہوں، تو اللہ شفا کر دیتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی ایک تحقیق ہو گئی ہے نا کہ کھجور اور خاص طور پہ